الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ کل جو ہم نے سیکھا تھا لیسن نمبر 20 کے قواعد، تسہیل، امالہ اور جو ورڈ بتایا تھا بئس الاسم الفسوق کے حوالے سے نا، وہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم جو ہے لیسن نمبر 21 پر آئے تھے، جیسا کہ کل ہم نے کہا تھا کہ لیسن نمبر 21 کے انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں ہم پڑھیں گے۔ تو آج کا دن جو ہے لیسن نمبر 21 انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کریں گے، اللہ پاک نے چاہا تو۔ اس کی کچھ روا بھی پڑھیں گے، ہجے بھی پڑھیں گے، سمجھیں گے بھی، قواعد بھی سمجھیں گے، نون کتنی کا قاعدہ بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دو ہماری ہیڈنگ ہے وہ جو ہم نے لگا دی ہے، یہ دو مین قواعد ہیں آج کے، اس کو توجہ کے ساتھ دل جوئی کی نیت سے سیکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک آپ کا درست ہو جائے گا۔ سب سے پہلے عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئکن بٹن دبا دیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو ناظرین چلتے ہیں لیسن نمبر 21 کی طرف۔ لیسن نمبر 21 میں کیا ہے؟ لیسن نمبر 21 میں جو قواعد ہیں وہ ہیں، لیسن نمبر 21 میں قواعد، وقف کے کیا معنی ہیں، وقف سے کیا مراد ہے، اور نون کتنی کسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں وقف کے کیا معنی۔ وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں، یعنی رکنے کے ہیں، یعنی جس کلمے پر وقف کریں تو اس کلمے کے آخری حروف پر آواز اور سانس دونوں کو ختم کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے مثال کے طور پر پڑھا عالمین، اب آگے وقف آ گیا نا، تو ادھر جو ہے ہم سانس اور آواز دونوں ختم کر دیں گے، اس کا مطلب ہے وہاں پر رک جائیں گے، وہاں پر وقف کر دیں گے، عالمین، یہ بنے گا اس کا جملہ۔ کلمے میں آخری حروف پر زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش، کھڑا زبر الٹا پیش ہو تو حرف کو وقف میں ساکن کرتے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا، جیسے وہ پڑھتے ہیں نا اپن تنوین کا قاعدہ، تو اس میں بہت سارے حروف ایسے آتے ہیں جو آخر میں دو زبر دو زیر دو پیش ہوتے ہیں اور یہاں پہ زبر زیر پیش ہوتے ہیں، تو اس کو ہم وقف کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ کلمے کے آخری حروف پر دو زبر ہوں تو انہیں وقف میں الف سے بدل دیں۔ دو زبر، انشاءاللہ یہ ساری آپ کو مثال میں آگے بتاتا ہوں۔ کلمے کے آخری حروف میں گول تا پر کھوا کوئی بھی حرکت ہو یا تنوین اس سے وقف میں ہے، تنوین وقف میں سے ہیں تو ہا سے بدل دیں، ساکن کو ہا سے بدل دیں۔ کھڑا زبر، حرف مدہ اور ساکن حروف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے۔ مشدد حروف پر وقف کی صورت میں تشدید باقی رکھیں مگر حرکات کو لازمی یعنی حرکات کو ظاہر نہ ہونے دیں۔ تو یہ یہاں تک پہلے ہم سمجھ کر انشاءاللہ آتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کو نون کتنی قاعدہ اچھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دیکھیں الف، علامات وقف، کن کن علامات پر وقف ہوگا، یہ وہ علامات ہیں، میں انشاءاللہ اس پہ جو ہے آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ کیا ہیں اس کے بارے میں سمجھاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ آگے یہ علامات وقف ہیں۔ یہ علامات کیا ہیں؟ یہ علامات یہ ہیں، میں آپ کو انشاءاللہ یہ دیکھیں۔ جیسے یہ وقف تائم اور آیت مکمل ہونے کی علامات ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میم، یہ وقف لازم کی علامات ہے، یہ گول جا جو ہے یہ وقف تائم، یہاں پہ ٹھہرنا چاہیے۔ یہ آپ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ وقف کہاں پہ رکنا ہے قرآن پاک۔ میم، یہ وقف لازم کی علامات ہے، یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ جیم، یہ وقف جائز کی علامات ہے،
یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے، یعنی بیٹھ کے ٹھہریں گے ناظرین تو بہتر رہے گا، اور اگر نہیں ٹھہریں گے تو بھی جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ملے گا کہ یہاں پر ٹھہرے نہیں ہو۔ آپ سب سے عرض کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ یہ وقف مجوز کی علامات ہے، یہاں ٹھہرنا جائز مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے، جیسے یہ تھا، جیسے یہ وقف مرخص کی علامات ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ اب جہاں پر بھی صاد آئے گا وہاں پر رک کر پیچھے سے حروف ملا کر دوبارہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، آگے والے حروف کو دوبارہ پڑھیں گے، ملا کر پڑھیں گے۔ لام، اگر آیت کے اوپر لام لکھا ہو تو ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے، آیت کے علاوہ لام لکھا ہو تو نہ ٹھہرے، اگر خالی لام ہے تو نہیں ٹھہریں گے، اگر اس کے اوپر ہے تو ٹھہرنے نہ ٹھہرنے پہ اختلاف ہے، ٹھیک ہے، ٹھہر جائیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں ٹھہرے تو بھی ٹھیک ہے۔ تب آگے وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں۔ اعادہ کسے کہتے ہیں؟ اعادہ ہے یہ وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں۔ کوئی آپ سے پوچھے بھائی آپ جو اعادہ کسے کہتے ہیں بتائیں، تو آپ نے یہ جواب دینا ہے، وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں۔ تو ناظرین یہ ہمارا جو قواعد کا سیشن تھا وہ مکمل ہوا۔ اب انشاءاللہ ہم سیکھیں گے نون کتنی کا قاعدہ۔ نون کتنی کسے کہتے ہیں؟ نون کتنی والے کلمات ہیں، پہلے پیچھے سے ہم نون کتنی کو سمجھیں، پہلے نون کتنی ہے کیا، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ نون کتنی تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دیں گے، نون ساکن کو زیر دیں گے اور چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے جس کی نون کتنی کہتے ہیں۔ نون کتنی چھوٹے سے نون کو کہتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ ذہن میں بٹھا لیں اپنے، ٹھیک ہے۔ نون کتنی کا قاعدہ وہیں لگے گا جہاں پہ چھوٹا نون آئے گا، اس کو پھر دیکھنا ہے زیر زبر زیر پیش سے، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ سب اگر اس ڈیفینیشن میں جائیں گے کہ نون کتنی کا قاعدہ ایسے نہیں ایسا ہوگا تو پھر وہ آپ جو ہے نا اسی میں الجھے رہیں گے۔ تو بس سمپل طریقہ یہ ہے، زیادہ اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نون کتنی اسے کہتے ہیں جیسے میں مثال میں آپ کو دکھاتا ہوں، جیسے یہ میرے سامنے مثال ہے، یہ دیکھیں۔ اب اس کے نیچے جو ہے شیبہ نس نون آ رہا چھوٹا، یہاں نون کتنے قاعدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پر بھی نون کتنے قاعدہ ہوگا، تو ان کلمات کو دیکھنا ہے، اگر ادھر آ رہا ہے تو ادھر نون کتنے قاعدہ ہوگا، ٹھیک ہے، سمپل ہے۔ تو اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ نون کتنے قاعدہ ہمارا مکمل ہوا، اور اس کی تھوڑی سی مشق کر لیتے ہیں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صادقین، وقف میں پڑھیں گے صادقین، جیسے یہ نادمین ہجے میں پورا پڑھیں گے، وقف میں نادمین پڑھیں گے نادمین، نادمین، مستقیم، وقف مستقیم، فیہ، فی، اب دیکھیں یہاں پر بھی اگر فی آیت، اب گول تا والی آیت والا وقف تو نہیں ہے، لیکن یہ بھی تو بھی وقف مطلق کی علامت ہے، مطلق کی علامت ہے، رکنا ضروری ہے۔ شفتین، شفتین، بالحق، بالحق، نستعین، نستعین، یشاء، یشاء، من قبل، من قبل، شہر، شہر، شیئن، شیء، قسط، قسط۔ تو ناظرین یہ ہمارا جو آج کا لیسن تھا وہ مکمل ہوا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بعمل قرآن پاک اچھے انداز میں قرآن کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔